ہارون الرشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو تاکہ اطمینان اور راحت پاؤں، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے۔ وزیر بادشاہ کو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر لے گیا۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے؟ ہارون الرشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام؟ وزیر نے کہا کہ حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا، مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو تم مختار۔ ہارون الرشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثناء میں ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا، یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو ہارون الرشید رونے لگا اور عرض کی کہ کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ تو فرمایا، آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قوم کا سردار کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون الرشید نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو مثل اپنے فرزندوں کے، عورتوں کو مثل اپنی ماں بہن کے جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون الرشید نے کہا، کچھ اور فرمائیے۔ تو فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا، اے ہارون الرشید، میں تیرے خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلا دے۔ ہارون الرشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا۔ پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہو اور تیار رہو کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں باز پرس کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون الرشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ بس کیجیے کہ آپ نے تو امیر المومنین کو مار ہی ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے، خاموش رہو، اسے میں نے نہیں بلکہ تجھ جیسے خوش آمدی مارتے ہیں۔ پھر ہارون الرشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا، آپ کو کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات پہ مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کے قرض کا پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں،
اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون الرشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثہ سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے کہا میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت کی طرف بلاتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ حقداروں کو دو، مگر تم جسے نہیں دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون الرشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہارون الرشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون الرشید نے کہا واقعی یہ ایک مرد حق اور اللہ کا دوست ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کو مقام معرفت حاصل ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کی دولت کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفس پر حکومت بڑی قابل قدر حکومت ہے، اس لیے کیونکہ جو شخص نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے وہ بڑا ہی جواں مرد ہے۔